جلوہ افروز ہیں یاران رسول عربی، جلوہ افروز ہیں دربان رسول عربی، حمد اللہ شان رسول کے سلسلے کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے. میں دعوت دے رہا ہوں سب سے پہلے جناب یاسر منیر خود کے تشریف لائیں. جناب یاسر منیر صاحب. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. جمعۃ الوداع کے خطبے کے موقع پر اللہ نے مخلوق عالم کو یہ خوشخبری سنا دی کہ اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی آج کے دن ہم نے تمہارے دین کی تم پر تکمیل کر دی اور اپنی نعمتوں کو تم پر تمام کر دیا اور دین اسلام کو بطور دین اللہ پسند فرمایا. جس وقت یہ خوشخبری سنائی گئی اس وقت تاریخ بتاتی ہے کہ تقریباً 1,24,000 اصحاب کرام موجود تھے. اب اگر ہم انبیاء کرام علیہ السلام کی تعداد کو مد نظر رکھیں تو ان کی تعداد بھی 1,24,000 ہی تھی. فکر و تدبر کی بات یہ ہے کہ دین اسلام کی تکمیل کی بات ہو رہی ہے. جب مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو تمام کر رہا ہے اور اسلام کو بطور دین اللہ پسند فرما رہا ہے تو اس وقت صحابہ کرام کی تعداد 1,24,000 کیوں ہے؟ اسلام میں داخل ہونے کی کنجی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اور نہیں کوئی مطلوب مرغوب اور محبوب سوائے اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. جب کلمہ توحید کی چابی سے ہم دین اسلام کے محفوظ قلعے میں داخل ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں رحمت للعالمین کو خاتم النبیین مان کر ان کے ساتھ تمام سابقہ انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے، جن کی تعداد تقریباً 1,24,000 ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا اس سے پہلے کسی نبی کی امت نے اپنی نبی کی سربراہی میں اس ایمان کا اقرار کیا؟ نہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ ہر نبی صرف اور صرف اپنی قوم کے پاس ایک خاص مدت تک کے لیے تعلیمات خدا بندی لے کر آئے تھے تاکہ ان کے ذہنوں، نفسوں اور روحوں کا ارتقاء ہو سکے اور انہیں خاتم النبیین کی اطاعت و فرما برداری کے لیے تیار کر سکیں. اس نبی کی اطاعت کے لیے جسے تمام نبیوں کا سردار بنایا گیا، جس کے دین کو قبول کر کے کوئی انسان تبدیل دین نہیں کرتا بلکہ تکمیل دین کرتا ہے، جس کے دین میں تمام ادیان عالم کا، تمام ادیان ما سابقہ کا نچوڑ موجود ہو، جس کے دین پر اللہ کی نعمتیں تمام ہوں اور جو دین موسیٰ یا دین عیسیٰ یا دین محمد یعنی کسی خاص قوم یا قبیلے یا بانی اس دین کے بانی کے نام سے کوئی دین نہ ہو بلکہ دین اللہ یعنی اسلام ہو، جس کا قبلہ قبلوں کا سردار اور جس کی کتاب کتابوں کی سردار، جس کی امت امتوں کی سردار. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ تمام نبیوں کے سردار، تمام امتوں کی سردار امت کے سامنے 1,24,000 صحابہ کرام سے مخاطب ہیں تو اس وقت دین اسلام کی تکمیل ہو رہی ہے، نعمتیں مکمل ہو رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ اسلام کو اپنا پسندیدہ دین قرار دے رہا ہے، کیونکہ اسی مرکز امت میں جسے تمام انسانوں میں نکالا گیا تھا تمام انبیاء ما سبق کی قدسی طاقتوں کا نچوڑ موجود ہے اور سب کے سب آپ کے جھنڈے تلے کھڑے ہیں. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھنا چاہتے ہو تو حضرت ابی ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو دیکھنا چاہتے ہو تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھنا چاہتے ہو تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھنا چاہتے ہو تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، اور اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا چاہتے ہو تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو. یہی وجہ ہے کہ دین اللہ کا نام اسلام ہے.
اسلام کے معنی امن و سلامتی کے دین یہ ہے، یعنی ایسا دین جو انسانیت کو امن بخشے اور امن کا قیام اسی وقت ممکن ہے جب تمام لوگ آپس میں متحد ہو جائیں۔ اسی لیے انسان نے تمام مذاہب عالم کو اپنے اندر متحد کر کے تمام اقوام عالم کو سلامت کرنے کا علم اٹھا لیا ہے اور امن عالم کے قیام پر مدعی ہے، یعنی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو اللہ ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، یعنی اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اے رسول، ہم نے تم کو ہدایت کے ساتھ بھیجا، دین حق دے کر بھیجا تاکہ ہم اس دین کو تمام ادیان عالم پر غالب کر سکیں، اور اس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، اس کی اللہ تعالیٰ نے شہادت دی ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل جتنے بھی انبیاء ماں سبق گزرے، انہوں نے سب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی بشارت دی۔ حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں آنے والا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں باپ کا مالک آنے والا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں آنے والا ہے، حضرت شری رام کرشن جی کہتے ہیں آنے والا ہے، شری رام چندر جی کہتے ہیں آنے والا ہے، آنے والا ہے، آنے والا ہے۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو یہ بشارت دی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی بشارت دی، لیکن اب جب دروازہ نبوت بند کر دیا گیا تو سلسلہ ولایت کا دروازہ کھول دیا گیا، کیونکہ حیات النبی ہونے کی نشانی ہی یہی ہے، کیونکہ ولی جس کی امت میں ہوتے ہیں پیدا وہ آتے ہیں بن کر خدا کا ارادہ، بتاؤ تو ایسا بھی کوئی نبی ہے۔ اسی لیے امت محمد میں قطب، اوتاد، ابدال اور غوث الاعظم جیسے انسان پیدا ہوئے اور ہوتے رہیں گے۔ ولی آتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انسانیت میں منوانے کے لیے اور لیظہرہ علی الدین کلہ کی تکمیل کرنے کے لیے، یعنی اس دین اسلام کو تمام ادیان عالم پر غالب کرنے کے لیے ولی آتے ہیں۔ اب اگر آپ ہندوستان کی طرف نگاہ ڈالیں تو حقیقت سے آگاہی ہوتی ہے کہ تمام دنیا میں ہندوستان کی سرزمین وہ واحد سرزمین ہے جہاں پر بسنے والے مذاہب کی تعداد لگ بھگ 1,24,000 ہے۔ تو ایسے وقت میں جب مسلمان 73 فرقوں میں بٹے ہوئے تھے، 9 لاکھ مسلمانوں کو آریہ بنا لیا گیا اور 1000 مسلمانوں کو عیسائی میں تبدیل کر لیا گیا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ایک معمول کھڑا کر دیا اور ایسی سرزمین میں کھڑا کیا، یعنی ہندوستان، جہاں سے میرے عرب کو ٹھنڈی ہوا آئی، جہاں پر حضرت سید الشہداء امام الحسن رضی اللہ تعالیٰ، امام الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تبلیغ کی خواہش ظاہر کی کہ جہاں پر ظلم و جبر کی گھٹا تو اندھیرے میں جبکہ مسلمان کے دین کو بدلا جا رہا تھا، اللہ اپنے محبوب کے ایک ایسے محبوب کو کھڑا کرتا ہے جو کامل پناہ پر رسول ہے، جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کے ہر شعبے کو اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرشار کر کے ان کی تمام جملے سنتوں یعنی تبلیغ، ہجرت اور جہاد کو اپنے عمل سے زندہ کر کے دکھاتا ہے۔ کوئی مٹھ، کوئی مندر اور کوئی راجا اور کوئی مہاراجا کے دربار کو نہیں چھوڑا جہاں پر اللہ کی حمد و ثنا نہ ہوئی ہو، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو بیان کرتا ہے، جسے زر، زمین اور دولت کی کوئی پرواہ نہیں، اس سے کوئی سروکار نہیں، جو حکومتی عہدوں اور اقتدار کا خواہاں نہیں، اسے فکر ہے تو کس کی ہے؟ اسے فکر ہے تو اس کی ہے کہ ہندوستان میں بسنے والے 1,24,000 انبیاء کی اقوام کو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جام کس طرح پلایا جائے۔ اسی خواہش کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی خواہش کی بنا پر حضرت مولانا سید صدیق دیندار چند بسویشور نے اللہ کے حکم سے ایک جماعت کی بنیاد ڈالی جس کا نام دیندار انجمن رکھا، جس کا مقصد ہندوستان کو مسلمان کرنا ہے اور اس کے لیے لوگوں کے ذہنوں کو تیار کرنا ہے، انہیں جہاد ہندوستان کے لیے تیار کرنا ہے، اور اسی الہام اور اپنے الہام کی
بنا پر یہ اعلان کر دیا کہ ہندوستان تمام مسلمان ہونے والا ہے، بشارت ہو کہ نور حق نمایاں ہونے والا ہے، عرب کی طرح ہندوستان مسلمان ہونے والا ہے۔ دبیتی سینہ مسلم میں چنگاری شہادت کی، دبیتی سینہ مسلم میں چنگاری شہادت کی، یہ خوابیدہ شرارہ شعلہ افشاں ہونے والا ہے۔ رسول اللہ کو جس ملک سے ٹھنڈی ہوا آئی وہ بھارت نور وحدت سے درخشاں ہونے والا ہے۔ وہاں کسرائے ایران کے خزانوں کی بشارت تھی، یہاں تروپتی ہمپی کا ساماں ہونے والا ہے۔ لیا اسلام نے آغوش میں آزاد قوموں کو، ہوا آزاد ہندوستان مسلمان ہونے والا ہے۔ بنا ہے سومناتھ پھر کہ آئے بت شکن کوئی، بنا ہے سومناتھ پھر کہ آئے بت شکن کوئی محمود غزنی پھر نمایاں ہونے والا ہے۔ شہید کربلا سے ہند میں تبلیغ کے خواہاں، شہید کربلا سے ہند میں تبلیغ کے خواہاں، بشارت ہوگی اب پورا وارما ہونے والا ہے۔ جناح بن کر بنایا ذوالجناح نے ملک پاکستان، ذوالجناح حضرت علی کا گھوڑا ہے، جناح بن کر بنایا ذوالجناح نے ملک پاکستان، سوارے ذوالجناح کا نور تاباں ہونے والا ہے۔ شہید اب ٹوٹنے والے ہیں یہ قوم و وطن کے بت، شہید اب ٹوٹنے والے ہیں یہ قوم و وطن کے بت، مسلمان قرن اولا کا مسلمان ہونے والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تھے جناب یاسر ندیم صاحب۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بےنوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ محترم حاضرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، آج کی یہ تقریب سالانہ عرس شریف بانی دین دار انجمن سید السادات الحسنی الحسینی حضرت مولانا سید اللہ صاحب قبلہ قدس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں منعقد کی گئی ہے۔ اس موقع پر جناب محترم علامہ محمد اختر رضا سعیدی صاحب خطیب جامع مسجد باب الاسلام تشریف لائے ہیں، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور جناب سید منیر شاہ صاحب مبدل اسلام دیندار مردان سے تشریف لائے ہیں، وہ بھی حالات حاضرہ کی روشنی میں اپنے خیالات سے آپ کو آگاہ کریں گے۔